الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان على الهدى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتالى لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى
إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لما حاربهم وسلم لما صالمهم وعدو لما عاداهم ومحب لما أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل يا رب وما تحت الكسام؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معهم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام. فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عزا والله فزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب بالكعبة. اللهم صل على. بر محمد و آل محمد بآواز بلندتر صلوات. آپ سب جانتے ہیں کہ عشرہ مجالس اعزا بسلسلہ شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی پہلی مجلس سے علامہ سید کوثر عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطابت کے لیے تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد بآواز بلندتر صلوات. اور مومن کل ٹھیک 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا. آج پہلی مجلس تھی، تھوڑا سا انتظامیہ کو بھی مشکل پیش آئی ہیں. انشاءاللہ 10 بجے تک علامہ صاحب زیب ممبر ہوں گے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین لسیما والحسن المعصوم المسموم والحسین المقتول المظلوم الغریب الغریب شہید کربلا بلا جرم ولا خطا الذي قال في وقت وداعه من الخيام يا زينب يا أم كلثوم يا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام وابنه وليل في الخيام وهرمه أسير إلى الكوفة والشام أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيتكم الفائزون الصلوات بار دیگر بلندر صلوات پڑھے اپنے اپنے مقاصد کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات مومنین کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بانیان کا یہ تمام مومنین کی شرکت، مجاکیر کی شرکت بارواں آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا متصل ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، جڑ کے بیٹھ جائیں۔ آپ بہت ہیں، کم نہیں ہیں، آپ بہت ہیں میرے لیے، آپ تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی اللہ انشاءاللہ
کل سے کیمرہ بھی اس سائڈ سے لگا لیں یا اس سائڈ سے لگا لیں تو آپ کے سامنے والا خلا پورا رہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے بابا زیبل صلی اللہ محمد. مدن گرامی قادر 10 روزہ مجالس عزا بشہادت سرکار امیر المومنین آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. لائق تحسین ہے یہ انتظامیہ کہ جنہوں نے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ جس میں مومنین زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. چونکہ عشرہ خمسہ امیر المومنین تو ہوتے ہیں مگر عشرہ امیر المومنین کا آغاز شاید پہلی جگہ سے، اور اس کا انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آپ بہت ساری بارگاہوں میں دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ ہوگا اور ہونا چاہیے. ماہ رمضان کا محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے. یعنی عام طور پہ بندہ سو رہا ہو اور سانس لے رہا ہو تو سانس لینا بھی اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے، لیکن اگر وہ سانسیں فرش اعضاء پہ لے رہا ہو تو کتنا اجر ہوگا. چونکہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کا ایک فرمان پڑھ رکھا ہے کہ اگر جسمانی کوئی بیماری اور تکلیف میں انسان مبتلا ہو تو وہ فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھے اور زور زور سے سانسیں لیں تو اللہ جسم کی بیماری کو دور کر دیتا ہے. ذکر امیر المومنین ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے، بغض سے، نفاق سے انسان پاک ہوتا ہے. ہم 10 دن انشاءاللہ جو گفتگو ہماری ہوگی ہم کوشش کریں گے اور یقیناً حتماً کوشش ہوگی کہ کسی کی دل آزاری پہ گفتگو نہ ہو، تاکہ یہاں ہر مسلک کا بندہ بیٹھ کر سنے، سنی بھی بیٹھیں، شیعہ بھی بیٹھیں. چونکہ اب بھی وقت نہیں رہا، دور نہیں رہا، زمانہ نہیں رہا کہ کوئی اختلافی باتیں ہوں. ہم اتنی اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو قربانیاں تشیع دے رہی ہے وہ صرف اتحاد کے لیے دے رہی ہے. پتہ چلے کہ مسلمان کوئی فرقے بازی مسلمانوں میں نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. تو یہاں میں برادران سے بھی کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں بیٹھیں، گفتگو سنیں، یہاں کے اجر سے، یہاں کے ثواب سے بھی مستفید ہوں. اور ظاہر ہے کہ علمی میں کوئی بہت بڑا کوئی عالم نہیں ہوں جو 2-4 چیزیں چن کے پھول لے کر آؤں گا آپ کے حوالے کروں گا. تو انشاءاللہ چونکہ فرش کا صدقہ ہے، اس ممبر کا صدقہ ہے، تو کچھ گزارشات ہوتے ہیں. میں نے اس لیے موضوع بھی کچھ اس طرح کا منتخب کیا ہے. میرا موضوع ہوگا اصحاب رسول اور شیعہ حیدر کرار. یعنی اس میں صحابہ کا ذکر بھی ہوگا اور روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک شخصیت پہ جو ہے وہ گفتگو کی جائے. یعنی عشرے کا تسلسل بھی رہے گا، جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اسی کے تسلسل سے چلیں گے. اور روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک شخصیت پر گفتگو ہو. وہ شخصیتیں کہ جن کا ہم مجالس میں چٹکلوں میں اور نقطوں میں تو سنتے ہیں مگر ان کی پوری جو ہے وہ لائف کا یا ان کی پوری تاریخ کا، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. تو ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، باقی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین کے سے منسلک صحاب رسول جو ہیں، سرکار پیغمبر اسلام کے صحابہ، لیکن وہی صحابی ہیں اور وہی شیعہ حیدر کرار ہیں. ٹاپک جو ہے وہی ہے، مطلب ہم یہ نہیں کوئی الگ الگ نہیں رکھ رہے. اصحاب رسول اور شیعہ حیدر کرار، یعنی جو صحابی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں. صلوات پڑھیے گا مل کے باواز ہے شیعہ کے معنی شیعہ کے معنی پیروی کرنے والا، شیعہ کے معنی محبت رکھنے والا، شیعہ کے معنی جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہے جو دنیا پتہ کہاں لے جاتی ہے. شیعہ کے معنی پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا، اطاعت کرنے والا. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا ٹاپک ہوگا. تو
تو عزیزان محترم یہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ثواب بڑا ہے، ذکر کا ثواب بڑا ہے، قرآن کا بڑا، تلاوت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ یعنی میں پڑھ رہا تھا کہ اگر بندہ عام دنوں میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نا، ایک آیت قرآن کی، تو 10 آیتوں کا ثواب ملتا ہے، یا ایک آیت پڑھتے ہیں تو 1 کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھیے گا، ایک آیت کے بدلے میں اللہ ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک آیت پڑھیں گے اور ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جی؟ 6666، ایسے ہی ہے نا؟ میں بھول گیا ہوں یا آپ گھبرا گئے؟ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ہیں 6666، ایک آیت کے بدلے ختم قرآن کا ثواب۔ اور اگر مہینے میں ختم قرآن ہو جائے تو کتنے ختم قرآن کا ثواب ملا؟ 6666 ختم قرآن کا ثواب۔ ہم پوری زندگی قرآن پڑھیں، 6000 قرآن ختم نہیں کر سکتے، ایسا ہے نا قبلہ؟ پوری زندگی میں اور آپ محنت کریں، دن رات قرآن پڑھیں، ہم 6666 قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ماہ رمضان کے محترم مہینے میں ایک ختم قرآن کریں تو 6666 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کوشش کیجئے گا کہ کم از کم اس مہینے میں ایک ختم قرآن ضرور کریں۔ توجہ فرمائیں، پہلی مجلس ہے، میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک ختم قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ زیادہ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ زیادہ ہوں، لیکن اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک تو مشکل بھی نہیں ہے، 1 سپارہ روز پڑھیں تو 30 سپارے 30 دنوں میں جو ہے وہ 30 سپارے مکمل ہو جائیں گے، ختم قرآن ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ختم قرآن نہ ہوا، کتنے ہو گئے جی؟ 6666 ختم قرآن کا ثواب۔ عزیزان محترم، سرکار جناب پیغمبر اسلام تشریف فرماتے، بات سے بات نکل آئی ہے، تو سرکار تشریف فرماتے تو سرکار نے صحابہ کرام کو بلا کر صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے، یہی ماہ رمضان کا محترم مہینہ تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہو؟ توجہ فرمائیں، ٹھنڈی ہوا بے شک چل رہی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا عزیزان محترم، یعنی کہ سمجھیے گا، اس عبادت کو سمجھیے گا کہ کون ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہو اور پورا سال روزے سے رہتا ہو۔ توجہ فرمائے گا، یعنی پورے سال کے روزے بھی رکھیں اور روزانہ جو ہے وہ ختم قرآن بھی کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ سوال پیغمبر اسلام کر رہے تھے، جب کہا کہ کون ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہو تو جناب سلمان کھڑے ہو گئے، سرکار میں ہوں جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، روزانہ ایک قرآن پورا پڑھ لیتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو پورا سال روزے سے رہتا ہو تو جناب سرکار سلمان کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا میں ہوں جی سرکار، میں پورا سال جو ہے روزے رکھتا ہوں، سال پورا روزے رکھتا ہوں اور روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، اور عزیزان محترم جو ہے ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کوئی رات ایسی نہیں کہ میں بستر پہ جا کے سو جاؤں، میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ یہ 3 سوال تھے پیغمبر اسلام کے، اور تینوں سے جواب پر جناب سلمان کھڑے ہو گئے۔ صحابی رسول ہیں، صاحب میں نے کہا نا صحابہ کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری جو ہسٹری جناب سلمان پہ گفتگو ہوگی۔ یعنی جو ہمارے 10 دن ہوں گے نا، اس میں روزانہ ایک ہستی کا ہم ذکر کریں گے کہ ایک دن جناب قمبر کا ہوگا، تو ایک دن جناب سلمان فارسی کا ہوگا، تو ایک دن جناب میثم تمار کا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ اب جڑے رہیں گے تو پھر بات جو ہے پہنچتی رہے گی، ایسا نہ ہو کہ پھر آج جو آئے ہیں کل دوسرے آئیں، پھر اگلے دن اور آئیں، تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا۔ تو عزیزان محترم، سرکار جناب سلمان فارسی نے کہا سرکار میں ہوں جو ختم قرآن کرتا ہوں، میں ہوں جو ساری رات عبادت کرتا ہوں، میں ہوں جو پورا سال روزے سے رہتا ہوں۔ تو جب جناب سلمان کا تعلق فارس سے، آپ جانتے ہیں عرب نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، اور عربوں کے سامنے اجمی کی تعریف عربوں کو اچھی نہیں لگتی ہے، عرب اجمی کو ویسے ہی برداشت نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے برداشت ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے مل کے بابا سے اللہ صلی اللہ۔ اور پھر عربیوں کے سامنے عجم اور اجمی میں بھی فارس کا بندہ آ جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، فارس کا بندہ سامنے کھڑا ہو جائے تو بڑی اور مشکل بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال دنیا کو سمجھنا چاہیے عزیزان محترم۔ تو جناب سلمان نے کہا اللہ کے نبی میں ختم قرآن کرتا ہوں۔ عربی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سرکار یہ سلمان فارسی اجمی یہ ہم عربوں پہ سبقت لینے کے لیے کہہ رہا ہے، کہاں یہ روزے رکھتا ہے، ہمارے ساتھ تو کھجوریں کھاتا ہے سارا دن،
کہاں روزے سے رہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی تلاوت قرآن کر رہا. پورا دن بندہ پڑھے ختم قرآن، روز نہیں ہوتا. بھئی سپارہ تو ہو سکتا ہے، 2 سپارے ہو سکتے ہیں، 5 سپارے ہو سکتے ہیں، ختم قرآن تو روز نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری رات جاگ کی عبادت کرتا ہوں. ساری رات تو سوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، عبادت کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو سمجھتے تھے نا کہ سلمان کی منطق کیا ہے، سلمان کا فلسفہ کیا ہے، سلمان کہنا کیا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی زیر لب مسکرائے اور سرکار نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تمہاری سمجھ میں سلمان نہیں آ سکتے. بولیے گا جملہ، مجھے دل تشفی ہوگی کہ میں مجمع میں پڑھ رہا ہوں. تمہاری سمجھ میں سلمان نہیں آ سکتا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی جن کی سمجھ میں سلمان نہیں آتا، مولا سلمان کہاں سمجھ میں آئے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. جن کی سمجھ میں سلمان نہیں آتا، پھر مولا سلمان ان کی سمجھ میں کیا آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جناب سلمان کو بلایا اور کہا سلمان آپ ہی بتاؤ، توجہ فرمائیے گا، آپ ہی بتاؤ کہ آپ نے کس حوالے سے کہا. یہ کہہ رہے ہیں آپ ساری رات سوتے رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. ماہ رمضان کا محترم مکرم مہینہ، عبادتوں کے طریقے بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا. یعنی وہ بونس ہے، تھوڑا سا کریں اور زیادہ مل جائے. توجہ فرمائیے گا. بھائی ہوتا ہے نا ہمارے پاکستان میں، تو ہے بھی یہی کہ تھوڑے میں یعنی ڈبل ہو جائے، ڈبل سے ٹرپل ہو جائے. ایک دن میں ہم امیر ہونا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی امیری کیا ہوگی؟ میں عبادتوں کے میدان میں امیر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو جناب سلمان فارسی نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ، توجہ کیجئے گا، جو بندہ رات کو باوضو ہو کے بستر پہ سو جائے. ماہ رمضان کا مہینہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی عبادت ہے. جو ماہ رمضان میں جو ہمیشہ ہر رات باوضو ہو کے بستر پہ سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک فرشتے کو خلق فرماتا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ جو بندہ باوضو ہو کے بستر پہ لیٹا ہے، یہ سو رہا ہے، تم اس کی نیابت میں عبادت کرتے رہو. فرشتوں کو تو نیند نہیں آتی، فرشتے سوتے نہیں، تھکتے نہیں، اونگ نہیں آتی. بندہ سو رہا ہوتا ہے، مومن باوضو ہو کے سو رہا ہوتا ہے، فرشتہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتے بندے کی اپنی عبادت کوئی ایسی ہو کہ اللہ قبول کرے نہ کرے، غلطیاں 100 ہو جاتی ہیں، لیکن جب فرشتہ کرتا ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. فرشتہ عبادت کرتا ہے، بندہ سو جاتا ہے. جناب سلمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب سے میں نے آپ کا یہ فرمان سنا ہے کوئی رات ایسی نہیں بغیر وضو کے بستر پہ سو جاؤ. جو فرما رہے ہیں جی میرا یقین ہے کہ جو باوضو سوتا ہے اللہ اس کی جگہ فرشتے کو جو ہے وہ مختص کرتا ہے، فرشتہ اس کی عبادت کرتا ہے. تو سرکار میں تو ہر روز عبادت میں ہوتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. توجہ فرمائیں گا، یہ عبادت آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ ثواب آپ کو بھی مل سکتا ہے. یہ صرف سلمان کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے ہے کہ آج سے کوشش کریں عزیزان محترم. بستر پہ سونے سے پہلے، جانے سے پہلے بندہ ویسے منہ ہاتھ دھوتا تو ہے نا قبلہ، ویسے ہی دھو لیتا ہے. آج کل کراچی کا ماحول ہی ایسا ہے، بندہ تھوڑا سا بھی سفر کر کے آئے تو پتہ لگتا ہے کہ چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ 100 میل کا سفر کر کے آئے، تو ویسے ہی بندہ منہ ہاتھ دھو لیتا ہے. تو اگر عام ویسے دھوئیں گے تو چہرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ترتیب سے دھوئیں گے تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا. توجہ فرمائے گا، اگر ترتیب سے دھوئیں گے تو وضو کا ثواب مل جائے گا. وضو کیا، بستر پہ جا کے سو گئے، آپ خراٹے لے رہے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں، فرشتہ عبادت کر رہا ہے. تو ساری رات عبادت، اور ماہ رمضان کی ساری رات کی عبادت کتنا ثواب ہوگا. نوجوانوں کوشش کیجیے گا اس اجر میں، اس اجر کو مفت کی عبادت ہے، کوئی خرچہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف منہ ہاتھ اپنا دھونا ہے اور ثواب پروردگار نے عطا کرنا ہے. تو ماہ رمضان کی اس فضیلت سے فائدہ اٹھائے. یہ ہمیشہ کے لیے، صرف رمضان میں تو ڈبل ہو گیا نا، کئی گنا زیادہ ہو گیا. عام دنوں میں بھی اس کا اجر اور ثواب ہے. تو جناب سلمان فرماتا ہے اللہ کے نبی اس لیے میں ساری رات عبادت میں ہوتا ہوں. نبی کو تو پتا تھا، صحابہ کو بھی بتانا تھا، سب کو پتا چل گیا. اب اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہو میں سارا دن روزے سے ہوتا ہوں. بھئی سارا دن روزے سے کیسے؟ یعنی پورا سال روزے سے ہوتا ہوں. یہ پورا سال روزے سے کیسے ہوتے؟ کھجوریں کھاتے رہتے ہو؟ تو جناب سلمان نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا جو بندہ مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھے، ماہ رمضان میں تو پورے رکھنے ہیں، یعنی یہاں 11 مہینوں کی بات ہو رہی. ماہ رمضان تو واجب ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. میں باقی 11 مہینوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھے، اللہ 1 روزے کے بدلے میں 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی پہلے عشرے میں 1 رکھا، دوسرے عشرے میں 1 رکھا، تیسرے عشرے میں 1 رکھا، 10 کا ثواب. 11 کو 1 رکھا تو 20 تک پہنچ گئے، 21 کو 1 رکھا تو 30 تک پہنچ گئے. کہ جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اللہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا.
توجہ فرمائے گا. یہ 3 میں ماہ رمضان کے علاوہ کہہ رہا ہوں. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ رمضان میں بھی 3 رکھنے ہیں. رمضان 30 رکھنے ہیں, پورا مہینہ رکھنا, اس میں گنجائش نہیں ہے. باقی 11 مہینوں کی بات ہو رہی کہ 3 روزے رکھیں گے, اللہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں سلمان نے یہ 3 روزے چھوڑ دیے ہو. میں یہ 3 روزے رکھتا ہوں, گویا پورا سال میں روزے سے ہوتا ہوں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے سن لیا صحابہ کرام نے کہا جی سرکار سن لیا. سرکار نے فرمایا اور سلمان تم نے کہا روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں, یہ ختم قرآن تم کیسے کرتے ہو؟ جناب سلمان نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ قرآن کی 1/3 کا ثواب عطا فرماتا. یہی سمجھ رہے ہیں جی, 10 سپاروں کا ثواب. 1 دفعہ سورہ اخلاص 10 سپاروں کا ثواب. 2 مرتبہ سورہ اخلاص 20 سپاروں کا ثواب. 3 مرتبہ سورہ اخلاص ختم قرآن کا ثواب. اس لیے تو نہیں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں نا کہ 1 مرتبہ جب بھی مرحوم کی مجلس ہوتی ہے آپ سے کیا کہتے ہیں 1 مرتبہ الحمد پڑھو, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو اس کا مطلب صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں ہوتا, ختم قرآن ہوتا ہے. توجہ فرمائے گا. یہ جو ہوتا ہے نا اس میں کنجوسی نہ کیا کریں. جب ہوتا ہے نا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ کہ الحمد بھی پڑھو اور سورہ اخلاص بھی پڑھو, تو کنجوسی نہ کیا کریں, کھڑے ہو کے 3 مرتبہ پڑھ دیا کریں. آپ کا بھی ختم قرآن آپ کو بھی ثواب مل جائے گا, اور وہ ختم قرآن کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو جائے گا. اور سورہ فاتحہ جو ہے اسے سبع مثانی کہا گیا ہے. سبع مثانی سمجھتے ہیں؟ سبع مثانی, سبع کہتے ہیں 7 کو, مثانی کہتے ہیں 2 دفعہ, ثانی یعنی 2 دفعہ والی. یہ وہ آیت, یہ وہ سورہ ہے سورہ الحمد جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. 7 2 مرتبہ, سبع مثانی 7, سبع 7 کو کہتے ہیں, مثانی 2 یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. بھائی ماہ رمضان کا مہینہ ہے, تھوڑا سا مولا سلامت رکھے, یہ مکی بھی ہے یہ مدنی بھی ہے. سورہ الحمد پوچھا جاتا ہے نا بچوں سے کہ بتائیں وہ کون سا سورہ ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سورہ الحمد ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے, یعنی مدینے میں بھی نازل ہوا ہے, مکے میں بھی نازل ہوا ہے. اس لیے نماز میں بھی 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. توجہ فرمائے گا. یہ سورہ الحمد جو ہے نماز میں 2 مرتبہ واجب ہے. 2 مرتبہ کا مطلب سمجھیے گا, بچے شاید نہ سمجھ پائے ہوں. پہلی رکعت میں بھی 1 مرتبہ واجب ہے, دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ واجب ہے, یعنی 2 مرتبہ ہو گیا. تیسری اور چوتھی میں الحمد واجب نہیں ہے, یعنی اگر آپ عشاء پڑھ لیں تو تیسری میں, مغرب پڑھ لیں تو تیسری میں, اور اگر عشاء پڑھ لیں تو تیسری اور چوتھی میں, یعنی 4 رکعتی نماز میں تیسری چوتھی ہو گئی, 3 رکعتی نماز میں تیسری میں واجب نہیں ہے. آپ وہاں تسبیحات اربع پڑھیں تو کام چل جائے گا. یعنی 2 مرتبہ آپ نے 2 رکعت میں الحمد پڑھ لیا, مگر تیسری رکعت میں آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو بس آپ کی جو ہے اس جو ہے پورا ہو گیا سلسلہ. یعنی تیسری رکعت میں, چوتھی میں بھی یہی ہو گیا. تو 2 مرتبہ کہا ہے کہ لازمی پڑھو, چونکہ سبع مثانی ہے نا. یار میں تو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن پہلی پہلی گفتگو اور پہلی مجلس ہے, اور میری امید سے زیادہ لوگ آپ آ گئے ہیں. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ اسی طرح آتے رہیے گا, زیادہ تنگ نہیں کریں گے آپ کو. چھوڑا پڑیں گے اور سونا پڑیں گے. سونا جان دیں ٹھیک ہے نا جی. آندھی نا سرائے کی سمجھ آندھی ہے نا, ساری گالی سمجھ میں. اچھا سرائے کی نہیں تو صرف تو نہیں سڑنا سڑنا سوتا دور تک پیغام دے ہونا ہے نا جی. صلوات پڑھو مل کے بابا زیبر اللہم صلی علی. اردو پڑھن دا مقصد ہے کہ ایک پیغام دور تک جائے نا. میں ایک لگا ہوئے نا, ہر بندہ اس نو سن رہا ہے تو سارے دی سمجھ گل آوے. تواڈے تک تو خیر پہنچ ویسی سرائے کی پڑھ سن سمجھ آوے سی, لیکن جڑے پنڈال دے باہر ہیں انہاں دا کیا کرے سو, انہاں تک بھی پیغام پہنچنا چاہیے. دیکھ صلوات پڑھو مل کے بابا سو اللہم صلی علی. تو جی سرکار نے گفتگو کیا آئی جی, سبع مثانی سے گل چلی گئی. سبع مثانی یعنی 2 مرتبہ. توجہ فرمے سو, یعنی 2 مرتبہ نماز واجب ہے. 7 آیتیں جی. سبع مثانی دی آیتیں کتنے ہیں؟ 7. سورہ الحمد دی آیتیں کتنے ہیں؟ 7. بسم اللہ بھی ساڑھے نزدیک آیت ہے. توجہ فرمے سو, چونکہ گل باہر پہنچ دی پی اکثر مولوی نو یہ پتہ کوئی نہیں جو علم دی آیتیں کتنے ہیں.
توجہ فرمائے سوچو کہ ایسا بسم اللہ کو بھی آیت شمار کریں دیں، ہر سورہ دے نال بسم اللہ شامل ہے، اس واسطے اگر سبا ساتھ نہ ہوئے نا تو اللہ سبا مسانی آنکھیں کیوں آ، اس واسطے بسم اللہ بھی آیت مولا سلامت رکھے، سبا مسانی الحمد نال آئے تھے، یعنی 2 مرتبہ نازل مکے چ بھی مدینے چ۔ نماز کیا حکم دیتا گیا ہے؟ لو دفعہ ضرور پڑھو، پہلی رکعت چ بھی پڑھو، دوسری رکعت چ پڑھو، 7 کتنے ہوندے نا؟ میری میت کمزور ہے نا تو سمجھ 7 کتنے ہوندے جی؟ 7 ہوندے 14، اس واسطے آ کے نماز لو دفعہ پڑھو، جب 14 دفعہ ہو ویسی نماز تو ہو گئی نا۔ مولا سلامت رکھو۔ اس واسطے عزیزان محترم سورہ الحمد کو سبا مسانی کہا گیا۔ اب کیا کہتے ہیں جی؟ سورہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، 2 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ختم قرآن، آپ مرحوم کو پورا قرآن بخش کے آتے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، آپ نے پورا قرآن پڑھ کے اسے بخش دیا ہے، یعنی آپ کے جانے کا فائدہ تو ہوا نا بھئی، آپ کا فائدہ ہوا بریانی کے ساتھ تو اس کا بھی تو کچھ فائدہ ہو گیا نا، مرنے والے کا بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کچھ گئے اس کو دے کے آ گئے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے فرمایا عزیزان محترم، سرکار جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ کہا کیسے کرتے ہیں ختم قرآن؟ کہا میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ ایک سورہ اخلاص جو ہے وہ 10 سپارے کا یعنی تہائی کا ثواب ہے، 2 پڑھیں گے تو 20 کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ختم قرآن کا ثواب۔ اللہ کے نبی کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں نے سورہ اخلاص نہ پڑھی ہو، گویا میں روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، اور اس کے بعد والا جملہ میں پڑھوں گا تو یقیناً آپ کے چہرے گلاب کی طرح مسکرائیں گے اور مجھے لگے گا کہ پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ سلمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں تو 2 ختم قرآن کرتا ہوں۔ بھائی ادھر آپ نے کہا کہ سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے 3 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ادھر آپ نے کہا علی کا جو چہرہ دیکھتا ہے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی مولا سلامت رکھے۔ ادھر آپ نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی میں تو روزانہ 2 عبادتیں کر لیتا ہوں، میں ختم قرآن کا یعنی سورہ اخلاص پڑھ کے بھی ختم قرآن کر لیتا ہوں، علی کا چہرہ دیکھ کے بھی ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ جناب سلمان کا طریقہ تھا یہ نماز پڑھنے کے بعد، توجہ فرمائیے گا، لوگ نوافل پڑھتے تھے، سلمان علی کا چہرہ دیکھتا تھا۔ توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا صحابی، مولا آپ کو سلام، میں نے کہا نا صحابہ کا ایک دن ہوگا جناب سلمان فارسی پہ بھی میں گفتگو کروں گا، آج ضمن آ گئی ہے تو میں نے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ تو عزیزان محترم جناب سلمان فارسی عام صحابی کا نام نہیں، یعنی علی کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں 3 مرتبہ تو بھی ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، یعنی پڑھنے کا ثواب الگ ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ماہ رمضان ہے جی، بہار کا مہینہ سمجھیے گا، دیکھیں قرآن کی تلاوت جس صرف دیکھ، پھر ایسا نہ ہو کہ میں نے کہا دیکھنا عبادت ہے تو صرف دیکھتے ہی رہو دور سے۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھنا بے شک ثواب ہے لیکن پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ دیکھنے کا بھی اجر ہے، دیکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، میں عرض کر دیا نا میں نے کہ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے لیکن پڑھنا اس سے زیادہ عبادت ہے۔ مثلا میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، چھٹے مولا کا فرمان پڑھ رہا تھا، مولا فرما رہے تھے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو اہل آسمان ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان پہ تاروں کو دیکھتے ہیں۔ جی میں تارے چمک دے کھڑے ہوں نا سا دیکھوں تے گاؤں دیہات تارے زیادہ نظر آندے، ایویں گل ہے نا جی۔ شہروں دے وچ بتیاں دی وجہ تو اور کراچی تو ول بتیاں دا شہر تھی اتنا نظر نہیں آندے، لیکن گاؤں دے ہاتھ وچ وجو نا بہت تارے نظر آندے، چمکدے ہوئے تارے۔ تے مولا کیا فرمیندے پن؟ مولا فرمیندے پن جس گھر وچ قرآن پڑھیا ونجے نا اس گھر کو اہل آسمان یعنی ملائکہ ملک ہی میں دیکھ دین۔ توجہ فرمائے سو ملائکہ ہی میں دے دین جی میں زمین تے کھڑے ہو کے اس آسمان تے تاریاں کو دے دے۔ اس واسطے بھی قرآن پڑھیا کرو۔ تو قرآن دا دیکھنا بھی عبادت، 4 چیزیں میں عرض کیتے نا، قرآن دا دیکھنا عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے لیکن قرآن کا دیکھنا بھی عبادت۔ دوسرا کیا؟ والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہن تو بولو نا یار، والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔
غضب دی نظر نال نہیں، محبت دی نظر. والدین دا چہرہ دیکھنا غضب دی نظر نال نہیں جی، محبت دی نظر نال. النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین دے چہرے دی طرف دیکھنا اللہ عبادت شمار فرمائے جی. قرآن دا دیکھنا بھی عبادت، والدین دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، تے اور کس دا جی؟ کعبہ دا دیکھنا بھی عبادت ہے. ہاں کعبے دا دیکھنا بھی عبادت ہے. طواف دا الگ ثواب ہے، زیارت دا الگ ثواب ہے، دیکھن دا بھی ثواب. توجہ فرمائے سو، دیکھن دا بھی ثواب ہے. بھئی والدین دا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن دا دیکھنا عبادت، کعبے دا دیکھنا عبادت. توجہ فرمائے سو، علی دا چہرہ دیکھن بھی عبادت. 4 چیزاں ہو گیا جی. علی دا چہرہ دیکھن بھی عبادت. رزلٹ لاؤ، نتیجہ لاؤ، دعا دیو بھی صحیح تے دعا گنو بھی صحیح. میرا ساتھ روایت دعا دیو صحیح تے دعا میرے کلو گنو بھی صحیح. عبداللہ شاہ غازی دی نگری ہے، سونے سید دے سائے تلے بیٹھے ہیں تے جملہ میرا سن دے جاؤ تے دعا دین دے جاؤ. قرآن دا دیکھنا عبادت ہے، لیکن قرآن کرنا عبادت نہیں. بندہ صبح تو لے کے شام تک آکھدا رہے قرآن قرآن قرآن، ثواب ہو سی نہیں ہو سی ثواب. قرآن دا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کرنا عبادت نہیں ہے. ایویں جو ہے ایویں والدین دا چہرہ دیکھن عبادت ہے، بابا کرن عبادت نہیں. توجہ فرمائے سو، ایویں کعبہ دا دیکھن عبادت ہے مگر کعبہ کرن عبادت نہیں. کائنات دی واحد شخصیت ہے علی، جن دا دیکھن بھی عبادت ہے، علی کرن بھی عبادت ہے. سلامت رکھ، سلامت رکھ، سلامت رکھ، سلامت سلامت رہو جی. سلامت سارے سلامت، دل خوش کر دیتا نے جی. پہلی مجلس جتنے تساں ساتھ دیتے مولا تو سلامت رکھیں. تا قرآن دا دیکھن بھی عبادت، کعبے دا دیکھن بھی عبادت، والدین دا چہرہ دیکھن بھی عبادت. لیکن اللہ علی نو کیا عطا فرمایا ہے کہ علی دا دیکھنا بھی عبادت ہے تے علی کرنا بھی عبادت ہے، علی سوچن بھی عبادت ہے. یہ بھی جناب سلمان فوراً نبی کو پوچھا سرکار تساں جو آکھے علی دا چہرہ دیکھن عبادت ہے، عبادت او لوگ کرے سن جڑے علی دی زندگی اچ ہن. علی دے دنیا تو ٹر ونجن تو بعد جڑے شیعہ آسن و عبادت تو محروم ہو گئے سن، انہاں کو تو علی دا چہرہ دیکھنا عبادت نہ، علی دا چہرہ دیکھن نصیب نہ ہو سی تے جداں نصیب نہ ہو سی تو عبادت نہ ہو سی. بعد والے شیعہ دا کیڑا قصور ہے؟ سرکار فرمائے سلمان اللہ انہاں کو بھی محروم نہ رکھے سی. زندگی اچ علی دا چہرہ دیکھن عبادت ہے، علی دے ٹور ونجن تو بعد علی کرنا عبادت. جو مولا سلامت، علی کرنا عبادت ہے، علی کرنا عبادت ہے. سلمان دیکھ کے فرمائے اللہ دے نبی ایو جی دور آ ونجے لوگ علی کرن بھی نہ دے وین، رکاوٹاں ہو ونجن، علی کرن تے قتل کر دیتا ونجے، رکاوٹاں ہو ونجن، پابندیاں لگ ونجن، کوئی علی نہ کرے تو اس شیعہ واسطے کیا حکم ہے؟ سرکار فرمائیں اللہ انہاں کو بھی اس تو جو ہے نامید نہ رکھے سی، انہاں کو بھی اللہ ثواب دے سی جڑے زندگی چن علی دا چہرہ دیکھن عبادت، علی تو بعد علی کرے سن عبادت. اگر علی دے نعرے تے پابندی لگ ونجے تو آلے تے پابندی کوئی نہیں تو سب پابند نہ ہوا ہے. مولا سلامت رکھے. علی دے نا گھنن تے اگر پابندی ہو ویسی ہو بھی فکر مند نہ ہوئے شیعہ، علی سوچے سی اللہ سوچن دا بھی ثواب عطا حبو علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے. توجہ فرما، اللہ کیسا امام ہمیں عطا فرمایا اللہ نے کہ جس کا نام لینا بھی عبادت، جس کی زیارت کرنا بھی عبادت. مولا سلامت رکھے. اللہ نے کتنے عظیم جو ہے ائمہ اور پیشوا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. دنیا میں کسی کے پاس ایسے پیشوا نہیں، دنیا میں کسی کے پاس ایسے رہنما نہیں، دنیا میں کسی کے پاس ایسے قائد نہیں. توجہ فرمائے، ایسے قائد دنیا میں کسی کے پاس نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. توجہ فرمائے سو اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائے کہ جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، جن کی محبت بھی عبادت ہے. ایک صلوات مل کے بآواز بلند. یا علی. تو سرکار ماہ رمضان کا محترم مقرم مہینہ، اور ایک دن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک ہستی کا ذکر ہو. اور آج ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ذکر علی کی ماں کا ہو جائے. توجہ نہیں فرما رہے جی.
मेरे साथ दियो तो मैं थोड़ा जिहा जिक्र करा चूँकि आगाज़ हो वने जी 7 रमज़ान जनाब फातिमा बिनत असद दी वफात दा दिन है जी, रहलत दा दिन है। तो इस वास्ते अज सरकार फातिमा के हवाले नाल फातिमा बिनत असद के हवाले नाल 2-4 गल्लां कल इंशाल्लाह जनाब खदीजा के बारे च, फिर 14 रमज़ान उसी तो सरकार हसन हुसैन, फिर 15-16 फिर अगला इंशाल्लाह। एक दिन पहले तो अंदाज दे सब कल किस हस्ती का जिक्र है ताकि तैयारी करके आओ जी। सलवात पढ़ो मिलके बाबा अज़ैबाला अल्लाह। जनाब फातिमा बिनत असद वालिदा मोहतरमा मौले मुत्तक़ियान कैसी माँ है जिसकी गोद में अली ने परवरिश पाई। तवज्जो फरमाइए भाई, माँ का किरदार अहम होता है ना जी। माँ ही होती है ना जो बच्चों को अली बना देती। हमारी माँओं ने हमें अली अली करना सिखाया है, और उस माँ की क्या अज़मत होगी जिसने अली को खुद पाला है। तवज्जो नहीं फरमा रहे तो और जनाब फातिमा बिनत असद का मकाम समझिएगा। आम माँ का नाम फातिमा बिनत असद नहीं, एक ही वक्त में जिसकी गोद में नबूवत भी परवान चढ़े, इमामत भी परवान चढ़े, उसे फातिमा बिनत असद। आम हस्ती नहीं जी, आम हस्ती नहीं। जनाब फातिमा बिनत असद, जनाब फातिमा ने मुस्तफ़ा को भी पाला है। हम ये नहीं कहते, आप बहुत सारे लोगों के नाम लेते हो कि उसने नबी को पाला, उसने नबी को पाला। आपकी मर्जी है आप किसी के नाम ले, लेकिन ये तो देखें कि मोहम्मद किसका नाम लेकर कहते हैं कि मुझे किसने पाला। तवज्जो फरमाइएगा, आप जिसका भी नाम लें आपकी मर्जी है, लेकिन ये देखें कि खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा किसे माँ कहकर बुलाते हैं। जनाब फातिमा बिनत असद को माँ कहकर बुलाया करते थे। जनाब आमना बिनत वहाब जनाब अबू तालिब के घर में आई थी, और जनाब अबू तालिब के घर में आकर यकम आमुल फील की बात है। ये आमुल फील जानते हैं? आमुल फील हाथियों वाला साल, हाथियों वाला साल जरा बड़ा काबे ते हमला किया। हाँ, काबे ते हमला करते काबे को अपने कब्जे च गिनना चाहता हा, तो सरकार उस जमाने को जो है आमुल फील आखा अबरा दे बारे 2-4 गल्लां कर छोड़ा। अच्छा पढ़ो, सलवात पढ़ो मिलके बाबा। यकुम आमुल फील जी, यकुम आमुल फील सरकारे रिसालत इमाम दी विलादत बसादत जड़ी आमुल फील है। सरकारी रिसालत इमाम दी 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल एक बात दी गल है, लेकिन आमुल फील हो जड़ा साल हाथियां वाला साल, हाथियां वाला साल आखदे इस वास्ते कि उस साल अबरा काबे ते हमला कीता हा, ते काबे नु अपने कंट्रोल च गिन कीता, ते बड़े बड़े हाथी गिन के आ गया जी, बड़े बड़े हाथी लेकर आ गया। मैं ताकि मौलवी साहब को भी बात समझ में है, मैं उर्दू पढ़ता हूँ, ज़्यादा सरकी में चला गया, मौला सलामत रखे। जनाब सरकार रिसालत इमाम की विलादत यकुम आमुल फील को है। अबरा आया था हाथी लेकर काबा को गिराने। अच्छा, इसको परेशानी क्या थी? इसने काबा के मुकाबले में एक अलग अपना काबा बनाया हुआ था, इसने अपना एक अलग कमरा बनाया था। अच्छा, ये चाहता ये था कि जितने चीज़ें आती हैं, जो चढ़ावा आता है, ये सारा वहाँ चला जाता है। कुछ लोग इसलिए भी बनाते हैं कि चढ़ावा यहाँ आ जाए। इस दौर में भी अबरे मौजूद हैं। सलवात पढ़िएगा मिलके बाबा ज़ैबल सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस दौर में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, अबरा जो है इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था काबा, कि वो चाहता था कि जितना चढ़ावा वहाँ चढ़ता है वो सारा मेरे पास जाए, तो लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं थे। ये तो अल्लाह का था, सरकार इब्राहिम का बनाया हुआ, तो लोग तो इस तरफ ज़्यादा मुतवज्जे थे। तो इसने हमला कर दिया, काबे का कंट्रोल संभाल लिया, हाथी लेकर आया कि काबा को गिरा दूंगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कुछ जानवर भी इसने पकड़ लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दादा अमीर अल मोमिनीन के, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब गए तो अपने जानवर छुड़ाने, भेड़ बकरियां थी छुड़ाने चले गए। तो अबरा को जब पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब भेड़ बकरियां छुड़ाने आया है, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब मैं समझा आओगे तो काबा की बात करोगे, आओगे तो बैतुल्लाह की बात करोगे, तुम तो अपने जानवर छुड़ाने आए हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इनका मालिक मैं हूं, मैं छुड़ाने आया हूं, काबा का जो मालिक है वो छुड़ा लेगा। देखिए अकीदा तौहीद देखें जी, कितना तौहीद पे भरोसा है, अल्लाह पे यकीन कितना है कि उसका मालिक जो है वो छुड़ा लेगा। और ऐसा ही हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, अबरा हाथी लेकर आया। अल्लाह ने हाथी के मुकाबले में हाथी नहीं भेजे। भेज सकता था हाथी या नहीं भेज सकता? उससे बड़े भेज सकता था, अल्लाह था ना जी, उससे बड़े हाथी भेज सकता था, मगर अल्लाह ने बड़े नहीं भेजे, हाथी नहीं भेजे, अबाबील भेजे। अल्लाह ने अपने ड्रोन भेजे। हुण तो समझो ना जी, इस दौर च भाई कि ड्रोन समझावने पवे तो मुश्किल गल हो सी।
ہاں مولا سلامت رکھے. اس دور بھی سمجھاؤں کہ ڈراؤن کیا ہونے. بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج کے ابرہ کو ذلیل کر دیتا، لیکن پروردگار نے کہا اگر ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیجے ابرہ شکست تو کھا جائے گا مگر یہ ذلیل نہیں ہوگا، اس کی ذلت نہیں ہوگی. اس لیے کہ کہے گا میرے بھی ہاتھی تھے، مقابلے میں بھی ہاتھی آ گئے، انہوں نے مجھے جو ہے ہرا دیا، میں چلا گیا. لیکن ابابیل بھیجے. چلیں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہیں موت بھی عزت کی نہیں آئے گی. توجہ فرمائے گا، موت بھی عزت کی نہیں آئے گی، ذلیل کر دوں گا. چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، پتھر لے کر آئے، ایک چونچ میں دو پنجوں میں. چھوٹے ابابیل دیکھا ہے آپ نے؟ ابابیل دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو گوگل پہ جا کے لکھیے گا ابابیل آ جائے گا. چھوٹے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کتنے بڑے پتھر اٹھائے ہوں گے. چھوٹا چھوٹا پتھر ایک چونچ میں، دو ان کے پنجوں میں. وہ پتھر لے کر آئے، جو بھی گرایا ہاتھی کے سر پہ گرا، ایک پتھر بھی زمین پہ نہیں گرا. توجہ کیجئے گا، جو بھی گراتے ہیں صحیح نشانے پہ گرتا ہے. کوئی مولوی نہیں لکھ سکا کہ کوئی پتھر غلط نشانے پہ گرا ہو، زمین پہ گرا ہو. تو پوچھا گیا کیوں؟ ابابیل تھے، چھوٹے پرندے تھے، غلطی کرتے، کوئی تو پتھر ادھر ادھر پھینک دیتے. کہا نہیں پھینک سکتے تھے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے خطا نہیں کر سکتے. میں نے کہا 1400 سال سے شیعہ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جنہیں بھیجتا ہے وہ خطائیں نہیں کیا کرتے. بھائی 1400 سال سے یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہیں خدا منتخب کرتا ہے، جن کا انتخاب اللہ کرتا ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ غلطی نہیں کرتا تو رسول کیسے کر سکتا ہے؟ توجہ فرمائے گا، سلامت رہے. تو عزیزان محترم وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ذلیل کر دیا. چاہتا تو برابر کی طاقت سے بھی ذلیل کر دیتا. توجہ فرمائیے گا، چاہتا تو برابر کی طاقت بھیج کے ذلیل کرتا مگر پھر بھی ابرہ جینے کے قابل رہتا. کہتا کہ میرے مقابلے کی طاقت تھی، میرے مقابلے میں آئی، وہ جیت گئی. اللہ نے چھوٹے ابابیل کے ذریعے انہیں ذلیل کر کے پیغام دیا ہے کہ تم اب جیو گے بھی تو ذلیل ہو کر جیو گے. بھائی اب بھی 1400 سال کے بعد تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اللہ چاہتا تو اس امریکہ اور کو روس کے ذریعے تباہ کر دیتا، چاہتا تو چائنا کے ذریعے تباہ کر دیتا، لیکن بڑی طاقتوں کے ذریعے نہیں برباد کیا. ایران کے ذریعے انہیں اپنی اوقات یاد دلا کے بتا دیا کہ اب جب تک جیو گے تو ذلیل ہو کر جیو گے، عزت سے نہیں جیو. رحمت رکھ اول اللہم صل مولا سلامت. اب اس کے بعد اگر ظاہری طور پر زندہ بھی رہے تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے، تو ذلیل ہو کر. اور ایسا ہی ہے انشاءاللہ. دعا مانگیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور خون جو ہوتے ہیں وہ انقلاب لاتے ہیں. خون جو ہوتے ہیں عزیزان محترم انشاءاللہ انقلاب لاتے ہیں اور انشاءاللہ فتح حق کی ہونی ہے. تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ عزیزان محترم قاتلہ نے کربلا جو تھے نا، کربلا میں جو جنہوں نے قتل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی موت آسان نہیں آئی. کوئی جل کے مرا، کوئی ڈوب کے مرا، کوئی کسی طرح مرا. تو ایک بندے نے خواب میں دیکھا جو کربلا میں تھا، مگر کیا اس نے کچھ نہیں. خواب میں اس نے دیکھا کہ ان کے لیے سزا چنی گئی کہ اس کو بھی جلایا جائے. تو اس نے خواب میں کہا کہ بھئی میں نے کربلا میں تو کچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی تشریف فرماتے خود کہہ رہے تھے اس کی سزا یہی. تو نے کہا اللہ کے نبی میں نے کربلا میں کچھ نہیں کیا ہے، نہ میں نے پتھر پھینکا، نہ میں نے کوئی جو ہے کوئی تکلیف دی ہے، بس وہاں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو بس کیا پیغام ملا؟ انہوں نے کہا تو تھا، کم از کم ان کی فوج میں، یزید کی فوج میں ایک بندے کا اضافہ تو کیا ہے نا تم. توجہ فرمائیں، کیا کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مظلوم کا ساتھ دینا، یہاں بیٹھ کر بھی مظلومیت کا ساتھ دینا اجر و ثواب ہے. لیکن اگر یہاں بیٹھ کر بھی اب کہیں گے کہ وہ یہودی ٹھیک کر رہا ہے تو قیامت والے دن ٹرمپ کے ساتھ اٹھو گے، کسی شہید کے ساتھ نہیں اٹھو گے. اٹھو گے اسی کے ساتھ. صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے. بھائی اس کی قسمت پہ
जिंदाबाद। भाई उसकी किस्मत पे रोए नहीं तो क्या करें कि जो अभी भी अपना रहनुमा ट्रंप को मान रहा है, तो उसकी किस्मत पे रोए नहीं तो और क्या करें। बहरहाल बात कहीं और चली गई। तो अजीज़ान मोहतरम, अबरहा जिस साल उसने काबा पे हमला किया वो आमुल फील है। उसी यक्कुम आमुल फील को जब अबरहा हमला कर रहा था, उसी साल पैगम्बर इस्लाम की विलादत बशहादत हुई है। पढ़ूँ आगे 45 मिनट। मैंने सोचा था पूरी मजलिस 45 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन ये 45 मिनट सिर्फ इसी गुफ्तगू में हो गए। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्ली। आप सब सलामत रहें अजीज़ान, मतलब पढ़वा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, ये सोचा ही नहीं था जो पढ़ रहा हूँ, ये आप पढ़वा रहे हैं। मौला आप सबको सलामत रखे। अजीज़ान मोहतरम, उसी साल पैगम्बर इस्लाम की विलादत बशहादत हुई। कहाँ हुई? जनाब अबू तालिब के घर में। मुस्तफ़ा की विलादत, पैगम्बर आज़म की विलादत बशहादत जनाब अबू तालिब के घर में हुई। अजीज़ान मोहतरम, 30 साल के बाद एक विलादत हुई अबू तालिब के घर में। तवज्जो फरमाएगा, बेटा तो अबू तालिब का था मगर विलादत अल्लाह के घर में हुई। तवज्जो फरमाएगा, मौला आपको सलामत रखे। भाई नबी आए तो अबू तालिब के घर में, अली आए तो अल्लाह के घर में आए। जैसे ही अली आए, बहुत बढ़िया सारा वाक़या आपका सुना, मैं सारा छोड़ रहा हूँ वो नुक्ता, वो चीज़ जो आप तक बयान करनी है। जैसे अली दुनिया में आए, जनाब अबू तालिब ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, मेरा अल्लाह ये बताइए कि मैं इस बेटे का नाम क्या रखूँ। तवज्जो फरमाएगा, इस बेटे का नाम क्या रखूँ। अब्दुल्ला शाह गाजी के शेर साया बैठे हुए इस मोमिनीन की नुमाइंदगी करते हुए आलम अरवाह में मैं भी जनाब अबू तालिब की बारगाह में पहुँच गया। सरकार 30 साल पहले आपके घर में नबी आए थे, आपने उनका नाम मोहम्मद खुद रख दिया, लेकिन आज जब अली आए हैं काबा में तो अल्लाह से क्यों पूछ रहे हैं कि नाम रखूं? आप तो अच्छे अच्छे नाम रखना जानते हैं, नबी का नाम रखा है तो अली का नाम भी रख दीजिए। तो जनाब अबू तालिब कहेंगे, मौलाना बच्चा जिसके घर में आता है नाम वही रखता है। भाई मोहम्मद महबूब खुद आता था, आया मेरे घर में, नाम मैंने मोहम्मद रखा है। ये बेटा मेरा है, आया अल्लाह के घर में है, नाम परवरदिगार रखेगा। औला सलामत। बेटा अल्लाह के है, बेटा अबू तालिब का, आया अल्लाह के घर में तो नाम अली परवरदिगार ने रखा। वही आई, मैंने अपने नाम से मुश्तक करके इसका नाम अली रखा है। अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक फरमा के नाम अली रखा। लेकिन यही अली किस में थे? शिकम मादर में। माँ कौन है जी? फातिमा बिनते असद। जब शिकम में थे ना, अली एक वाक़या दिन में आ गया है, जब माँ के शिकम में थे ना, जब भी नबी आते थे ना सामने, जनाब फातिमा बिनते असद खड़ी हो जाती। जनाब फातिमा बिनते असद एहतरामन नबी का एहतराम करती थी, शिकम में अली था। अरब की चंद औरतों ने आकर कहा, फातिमा क्या करती हो? बेटा है आपका, मैं गोद में पाला है ना, बेटा है आपका, वो आपका एहतराम करे, आप उनके एहतराम के लिए खड़ी क्यों हो जाती हैं? तो जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा कि मैं अपने तौर पे खड़ी नहीं होती हूँ, मेरे शिकम में जो बेटा है वो मुझे खड़ा होने पे जो है मजबूर करता है। वो बच्चा मुझे कहता है कि एहतराम करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मैं इसलिए एहतराम में खड़ी हो जाती हूँ। तो लोगों ने, कुछ ख़वातीन ने आपस में मीटिंग की कि ये ऐसे ही कहती है, कल देखेंगे, हम इसके आसपास बैठ जाएंगे, जब भी मोहम्मद सामने आएंगे हम इनके शानों को पकड़ के मजबूती से पकड़ के लटक जाएंगे, देखें कैसे उठती है। तो अजीज़ान मोहतरम ऐसा ही हुआ। पैगंबर इस्लाम सामने आए, 8 ख़वातीन साथ बैठी थी, बड़ी भारी भरकम अरब की औरतें भी औरतें होती हैं। भाई 4 इधर बैठ गई, 4 उधर बैठ गई, 4 ने दाएं शाना पकड़ा, 4 ने बाएं शाना पकड़ा। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, उधर फातिमा बिनते असद ने देखा, शिकम में फातिमा के अली है। जनाब फातिमा बिनते असद ने मोहम्मद को आता हुआ देखा, जनाब फातिमा बिनते असद खड़ी हुई। भाई इधर हाथ झटका तो 4 इधर गिरी, तवज्जो फरमाइएगा, इधर हाथ झटका तो 2-4 इधर गिरी, और मोहम्मद के एहतराम के लिए फातिमा खड़ी हो गई। दुनिया मानो ये तो अली की ताकत है, अली माँ के शिकम में है। भाई शिकम में अली का मुकाबला 8 औरतें नहीं कर सकती, दुनिया में आने के बाद एक आध क्या कर सकती है? मौला आपको सलामत रखे। अजीज़ान मोहतरम, ये एहतराम शिकम मादर में भी अली मोहम्मद मुस्तफ़ा का, पैगम्बर इस्लाम का जो है वो एहतराम फरमाते हैं। यही फातिमा बिनते असद जिसने गोद में मोहम्मद भी पाला, अली भी पाला। अजीज़ान मोहतरम, जब 7 रमज़ानुल मुबारक को इस दुनिया से रुखसत हुई हैं तो रोते हुए अली पैगम्बर इस्लाम के पास आए, सरकार मेरी माँ इस दुनिया से चली। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, अली ये ना कहो मेरी माँ चली गई, ये कहो कि हमारी माँ चली गई है। इसलिए कि फातिमा
صرف آپ کی ماں نہیں تھی علی، وہ میری بھی ماں تھی۔ پیغمبر اسلام گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو حکم دیا کہ میری ماں کے غسل و کفن کا اہتمام کیا جائے۔ بی بی فاطمہ نے غسل دیا اور اپنی ابا کا کفن دیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ابا کا کفن دیا، قبرستان لے آئے، نماز جنازہ خود پیغمبر اسلام نے فرمائی۔ تاریخ کا یہ واحد جنازہ ہے جس میں سرکار نے سب سے زیادہ تکبیریں پڑھی ہیں، سب سے زیادہ تکبیریں جناب فاطمہ بنت اسد کی پڑھی۔ قبرستان آئے، یہی جنت البقیع، یہی دفن ہے علی کی ماں مدینے میں۔ تو جب آئے تو خود قبر میں اترے، خود قبر میں اتارا اپنی ماں کو، کافی دیر تک اپنی ماں سے باتیں کرتے رہے۔ تعویذ قبر بند ہوا تو کافی دیر تک قبر پہ بیٹھ کے پیغمبر اسلام روتے رہے اور کچھ دعائیں پڑھتے رہے، اور کافی دیر کے بعد نبی کے منہ سے نکلا ابنوں کے۔ جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کی قبر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ جملے کہے ہوں، آپ نے یہاں کیوں کہا ابنوں کے؟ کہ جب میری ماں قبر میں گئی ہے تو ملائکہ آئے ہیں، مبشر نذیر علی کی ماں کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا ہے من دینوں کے، تیرا دین کون سا ہے؟ تو میری ماں نے بتایا اسلام و دین، اسلام میرا دین ہے۔ من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ بتایا محمد مصطفیٰ نبی، یہ محمد میرے نبی ہیں۔ ہر چیز کتابوں کے تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہ قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ لیکن ابھی سوال ہوا ہے کہ من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ تو میری ماں خاموش ہوئی ہے، تو میں نے اس کو فوراً کہا ہے کہ اماں جان کہو میرا بیٹا، میرا علی ہی بیٹا ہی میرا امام ہے، ابنوں کے آپ کا بیٹا امام ہے۔ تو عزیزان محترم، علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا نام لینا ان کی ماں پر بھی واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ماں کا دکھ تھا، دونوں کے دلوں میں دکھ تھا، پیغمبر اسلام اور جناب سرکار امیر کائنات فاطمہ دفن کی۔ میں کہتا ہوں یا علی، یہ ماں فاطمہ تھی، تو نے دفن کی، قبر میں بھی اترے، غسل کفن بھی دیا گیا، لوگ نماز جنازہ میں بھی آئے، لیکن قبر پہ پہرے تو نہیں دینے پڑے، قبر پہ پہرے نہیں دینے پڑے، کسی کا خوف نہیں تھا۔ لیکن ایک ایسی فاطمہ بھی علی نے دفن کی ہے کہ جس کی قبر پہ ساری رات علی پہرا دیتے تھے کہ کہیں کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کر دے۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، گریہ قبول فرمائے۔ عزادران کربلا، میں جناب خدیجہ کے کل فضائل بھی پڑھوں گا، سیدہ فاطمہ کی شہادت بھی انشاءاللہ کل مصائب میں ہوگی، لیکن آج اتنا جملہ سنیے گا، ایک وصیت سن لیجئے گا جناب امیر کائنات کو جو سیدہ نے کی۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی نا، بہت ساری وصیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک وصیت ایسی تھی جو بطول نے الگ جا کے الگ علی کو بلا کر کہا، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں رات کو پانی اپنے ساتھ رکھتی ہوں، جب بھی حسین مانگتے ہیں میں حسین کو پانی بھر کے دیتی ہوں، حسین کی پیاس کا، یا علی حسین کی پیاس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی نا سیدہ، دفن کرنے کے بعد امیر کائنات آئے، اپنے بچوں کو بلایا، زینب کلثوم، میں نے آپ کی ماں کی وصیت کے مطابق غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، رات کے اندھیرے میں جنازہ بھی اٹھایا، لیکن ایک وصیت زہرا کی ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے کبھی گھر ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا ہوں۔ اور آپ کی ماں نے کہا حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، تو میری بیٹیاں کوئی ہے جو یہ ذمہ داری لے، اگر کوئی پانی پلانے کی ذمہ داری لے تو ٹھیک، ورنہ میں کسی کنیز کا اہتمام کرتا ہوں۔ شام والی بی بی اٹھ کھڑی ہوئی، بی بی نے فرمایا بابا یہ ذمہ داری میں لیتی ہوں، جب بھی حسین پانی مانگیں گے میں ضرور دوں۔ عزادارو بس یہ ذمہ داری لے لیا عالیہ نے۔ ایک رات قبر زہرا پہ بیٹھے حسین، یا زہرا کی قبر ہل گئی، علی فرماتے ہیں زہرا قبر میں بھی آرام نہیں، قبر سے آواز آیا یا علی آپ یہاں بیٹھے ہیں، حسین پانی مانگ رہا ہے، حسین پانی مانگ رہا ہے، یا علی جلدی جاؤ میرے حسین کو پہلے پانی پلاؤ جیو۔ سرکار علی قبر زہرا سے اٹھے، تیز قدم چلتے ہوئے اپنے گھر آئے، وہی منظر دیکھا جو خواب جناب زہرا نے بتایا تھا قبر پر کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ علی نے دیکھا حسین کی آنکھیں بند، ہاتھ بڑا کر کہہ رہے اماں
اما مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ شیعوں علی نے حسین کو پانی نہیں دیا، بلکہ وہاں آئے جہاں شام علی بی آرام فرما رہی تھی۔ شیعوں بیٹی کو علی نے آ کے جگایا نہیں، بلکہ عالیہ کے سرانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ جناب زینب کے، جناب علی کے گرم آنسو بیٹی کے سینے پہ، بیٹی کے سر پہ گرے، رخسار پہ گرے۔ جناب زینب تڑپ کے اٹھی، دیکھا بابا رو رہے ہیں، دعا مانگا کرو کوئی بیٹی باپ کو روتا ہوا نہ دیکھے۔ بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ عالیہ کہتی ہیں بابا رات کے اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ جناب علی فرماتے ہیں زینب تو سو گئی ہے، وہ دیکھ میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، تیری ماں زہرا کو قبر میں آرام نہیں ہے۔ عزادارو ماتمیوں، عالیہ اٹھی، حسین کو پانی پلایا، حسین سو گئے۔ جناب زینب آئیں، بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، چادر سنبھال کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد جب حسین پانی مانگیں گے میں ضرور پلاؤں گی۔ عزادارو ماتمیوں، جب تک مدینے میں رہی ہے پانی پلاتی رہی ہے، جب مدینہ چھوڑا سارا راہ پوچھتی رہی حسین پانی پلاؤ۔ عزادارو 2 محرم کربلا آ گئی، پوچھتی رہی ہے حسین پانی پلاؤ۔ عزادارو جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا ہے، عالیہ مصلی عبادت پہ آئی، دعا مانگتی ہے میرا اللہ میرا حسین پانی نہ مانگے، میرے پاس پانی نہیں، حسین پانی نہ مانگے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم یہی دعا مانگتی رہی، حسین پانی نہ مانگے۔ 10 محرم آ گئی، اکبر کے سینے سے حسین نے برچھی نکالی، عالیہ نے دعا مانگی پانی نہ مانگے۔ عباس کے بازو کلم ہوئے، علم لے کر حسین آئے، بی بی نے دعا مانگی پانی نہ مانگے۔ اصغر کی قبر حسین بناتے رہے، زینب دعا مانگتی رہی میرا اللہ حسین پانی نہ مانگے۔ اور شیعہ جب حسین نے سجدے میں سر رکھا، شمر ملاؤن نے خنجر کا وار کیا، جناب حسین نے خیمہ کی طرف دیکھا، زینب بہن مجھے پانی پلاؤ، اور زینب میرا حلق خشک ہو گیا ہے۔ آواز آیا حسین اب تجھے پانی نانا محمد جنت میں پلائیں گے، اب تجھے حوض کوثر ماں زہرا۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیارم الذین ظلموا ایمن کلبار الہ۔ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، حاضرین کا گریہ ماتم عزاداری قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جملہ مومنین مومنات مرمین کے روح کو اصال فرما، امت مسلمہ کو پروردگار متحد فرما، یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما، مہدی برک کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحمت ماتم حسین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب